الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ کتاب شرح السنہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ جس طرح کی کلمہ شہادت بغیر سچی نیت اور یقین خالص کے مقبول نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سنت کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر اس میں کسی حصے کو ترک کر رہا ہے، کیونکہ سنت کے کسی حصے کو ترک کرنا تمام سنت کو ترک کرنے جیسا ہے۔ کلمہ شہادت ظاہر سی بات ہے جب تک خالص یقین کے ساتھ اور سچی نیت سے نہیں ہوگا تو زبان سے صرف اقرار کر لینے سے نہیں ہو پائے گا، اور منافقوں کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ چونکہ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دل سے صرف مان لینا، زبان سے کہے نہ کہے یا اسی طریقے سے عمل کرے نہ کرے، تو یہ تو جہمیہ ہیں، ان کو جہمیہ کہا جاتا ہے، بل یہ تو منافقوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہیں، کافر ہیں، کیونکہ معرفت اور جانکاری یہ تو فرعون کو بھی اور ابلیس کو بھی، وہ بھی ان کے حساب سے مومن ٹھہر جائیں گے۔ تو صرف معرفت حاصل کرنا ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ سچی نیت سے اور خالص یقین کے ساتھ دل سے اقرار کرنا، اعتقاد رکھنا دل میں، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں عمل کر کے دکھانا بھی اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی کلمہ توحید جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا باقاعدہ، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، علم یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لها وزید ثامن والکفران منک بما دون الالہ من الاوثان قد لیا۔ یہ 8 چیزیں ہیں کلمہ توحید کے اندر، یہ 8 چیزیں پائے جانا ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ علم ہے، یعنی جانکاری ہو کہ ہم کیا چیز کہہ رہے ہیں، کلمہ توحید جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، کس چیز کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، بس جان لو، یعنی علم رکھو، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، انہ لا الہ الا ہو۔ تو یہ جاننا جو ہے یہ ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، اور جو ہے وہ دوسری چیز کیا ہے، یقین ہے، یقین ہو، یقین خالص ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص ہے، یعنی اس کے اندر اخلاص ہو، یہ نہیں کہ جو ہے ہم نے اقرار تو کر لیا اور اس کے بعد بھی ہم شرک کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم غیر اللہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، اس میں اقرار کا، کلمہ توحید کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ اب سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کے ہو کر ہم رہ جائیں گے، تو یہ اس کے اقرار کا مطلب ہے۔ تو اب جو اقرار کے بعد اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ تمام حنفاء، تمام معبودان باطلہ سے، سب سے جو ہے غیر اللہ سے کٹ کر کے صرف ایک الہ واحد اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سچائی ہے، صدق کا مع، صدق سچائی، اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں کہ جو ہے جھوٹی محبت ہو یا جھوٹی جو ہے اقرار ہو، سچا اقرار ہونا چاہیے، اور وہ بھی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو محبت کا بھی ہونا، یعنی اس سے ایسا نہیں کہ گویا لگ رہا ہے کہ پسند نہیں ہے، زبردستی کوئی اقرار کروا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ جو محبت کے ساتھ آئے گا وہی جو ہے ٹک پائے گا۔ زبردستی اگر کسی کو اقرار کوئی کروا بھی لیا تو وہ نہیں ٹک پائے گا،
وہ جیسے جیسے وہ اسباب زائل ہوں گے جن کی وجہ سے کرائے گا فوراً وہ پھر جائے گا۔ محبت ضروری ہے، تابع داری ہو، فرما برداری ہو، یہ نہیں کہ جو ہے قبول کر لیا، خلاص قبول کر لیا، اس کے بعد لاپرواہی ہے۔ ارے بھئی قبول کر لیا تو اس کی کیا تقاضے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرے، تابع داری پائی جائے، اللہ نے کیا کہا اس کے بعد۔ بھئی کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد گویا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی یہ فرمان ہوگا ہم اس کو مانیں گے، تابع داری کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے، قبول اور تسلیم بھی ضروری ہے۔ جو بھی احکامات آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کو ہم قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، کسی چیز میں کوئی شک نہیں کریں گے، پورا کا پورا ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، قبول کریں گے اسے باقاعدہ، اس پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام شرائط کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہیں، اس لیے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان تمام شرائط کو پورا کرے۔ اس لیے کہ کلمہ شہادت تو ایک منافق بھی کہتا ہے، بلکہ حقیقت میں انہوں نے بھی کہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جھٹلا دیا، انہوں نے سچے دل سے نہیں کہا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافقین جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا، کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جو ہیں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یعقلون فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ اب نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے بعد سمجھ کا جو مادہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی پر وہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ بولنے میں بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں، جو نان مسلم ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم پہ نہیں یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس میں وہ مخلص ہوتے ہیں، زبان سے ایسے ہی بول دیے، اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ہی اس پر جو یقین ہوتا ہے، یا اس کے کسی شرط کو نہ ہی وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مقبول نہیں ہوگا کہ کسی کا یوں ہی کہہ دیا جائے، کیونکہ وہ اسی وقت مقبول ہوگا یہ کلمہ توحید جب وہ صدقی نیت سے ہوگا، اخلاص اور یقین کے ساتھ ہوگا، اس کے تمام شروط پائے جائیں گے۔ اس لیے ان تمام شروط کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جو یہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سنت کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر اس میں کسی حصے کو وہ ترک کر رہا ہوگا، کیونکہ سنت کے کسی حصے کو ترک کرنا تمام سنت کو ترک کرنے جیسا ہے۔ یقیناً اس تفصیل سے اللہ تعالیٰ سنت کو بھی قبول نہیں کرے گا جس تفصیل سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اگر وہ سنت سے مراد حدیث اگر وہ متواتر ہے تو یہ کفر ہوگا، اور اگر خبر احاد ہے تو اس تعلق سے اکثر علماء
کفر کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کے گمراہ ہونے کے قائل ہیں، اور اس کی وجہ سے اسے سزا دی جا سکتی ہے مگر اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ مگر بعض لوگ اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں، ہاں اگر اس کے پاس کوئی شبہہ ہے، وہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتا ہے، یا اس طرح کا کوئی اور شبہہ ہے اس کے پاس، جیسا کہ اس طرح کے شبہات کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے بعض حدیثوں کو رد کر دیا ہے، گرچہ وہ صحیح ہیں، مگر ان میں کچھ علتوں کو بتا کر انہوں نے اسے رد کر دیا یا ان کی تعویل کر دی، یا اس کے علاوہ انکار کا کوئی دوسرا عذر ہو تو پھر ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے ساری چیزوں کو تسلیم کرو، شک اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور جن پر مسلمانوں کا اجماع ہے انہیں قبول کرنا واجب ہے، اسی طرح سنت کو تسلیم کرنا بھی واجب ہے، گرچہ وہ آحاد ہی کی قسم سے کیوں نہ ہوں، اس میں رد و قد اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں نہیں جھگڑا وڑا کرنا، اللہ کے دین میں جھگڑا نہ کرو، نہ ہی رد و قد کرو، بلکہ اسے تسلیم کرو۔ ایک بندے پر ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی آئے اسے تسلیم کرے، خواہ وہ خبر احاد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان میں سے اکثر علم یقینی کا ہی فائدہ دیتی ہیں، جیسے کہ وہ اخبار جسے امت نے قبول کیا، اور جیسے کہ صحیحین کی خبر احاد، اور کچھ ایسی ہیں جو علم یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہیں، جیسے کہ وہ حدیث جو حسن سے بھی کم درجے کی ہو، یا جو حسن ہو مگر اس کی صحت میں اختلاف ہو، یا صحیح ہو پھر بھی اس کی صحت میں اختلاف ہو، تو ایسی صورت میں اختلاف ہے، مگر اس کے علاوہ دوسری حدیثوں کو قبول کرنا واجب ہے، خواہ وہ عقائد کے باب میں ہو یا عبادات میں، ان میں سے کسی کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، اور خبر احاد کے تعلق سے اسی تفصیل کے ساتھ جیسا کہ اس بارے میں علماء کا موقف ہے، اسے بھی قبول کرنا واجب ہے۔ اور خاص طور سے اس برے دور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مصنف رحمہ اللہ اپنے زمانے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنا یہ زمانہ جو چل رہا ہے اس کو نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ سوچیں برا زمانہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنے زمانے کی تیسری اور چوتھی صدی ہجری کو کہہ رہے ہیں، یہ جو کہ خیر القرون سے بالکل قریب تھا، اس سے کہہ رہے ہیں، ٹچ تھا، اس زمانے کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارا جو یہ ہم لوگوں کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں کیا ہم کہیں گے۔ دیکھیے وہ کیا بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ ربیع کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بعد جو زمانہ آیا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان کے زمانے سے کہیں زیادہ برے ہیں، کیونکہ بعد میں شیوعیت، لادینیت اور باطنیت کا ظہور ہوا، الحاد اور اباحیت کا عروج ہوا والعیاذ باللہ، اور ان بددینوں نے حکومتیں بھی قائم کی۔ روس، چین اور بعض عرب ممالک میں جہاں کے حکام کمیونسٹ تھے، جیسا کہ عدن میں ہوا، عراق میں ہوا، بلکہ بعد میں معاملہ بہت ہی برا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، تم پر جو بھی دور آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ مطلب ہر آنے والا جو دن ہے وہ پہلے کے مقابلے میں ٹھیک نہیں ہے، اتنا ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے۔ مصنف رحمہ اللہ کے دور میں پوری امت ایک ہی جھنڈے تلے رہتی تھی، اتنا ہمیں جاننا ہوگا، سوائے اندلس کے۔ ہاں وہ بنو امیہ کے کچھ لوگ جب 132 ہجری میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو کچھ لوگ چلے گئے اندلس میں، چلے گئے، وہاں پر ان کی حکومت تھی پہلے سے آلریڈی، تو وہاں چلے گئے۔ تو عباسیوں نے تو یہاں پر مشرق میں یعنی دمشق کے اندر ان کی حکومت چھین لی اور قائم کر لی، تو بہرحال ایک ہی خلیفہ ہوا کرتا۔ بنو امیہ نے وہاں جا کر کے ایک الگ اپنی حکومت بنا لی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری امت اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک ہی خلیفہ ہوا کرتا تھا، سوائے اندلس کے، وہاں پر جو ہے بنو امیہ کا اپنا ایک الگ خلیفہ
ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو امیر کہتا تھا، اس وقت امت آج کے مقابلے دسیوں گنا، سینکڑوں گنا آپ کہہ سکتے ہیں بہتر تھی۔ مگر ہاں، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کبھی جو ہے اسے طاقت اور اقتدار بھی حاصل رہے گا اور کبھی جو ہے کمزور بھی ہو جائے گا، مگر باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا کفار اور اہل بدعت پر حجت قائم کرنے کے لیے، بالخصوص سرکش قسم کے لوگوں کے خلاف، کیونکہ اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا اور اللہ کی حجت قائم رہے گی، اور جو اس کی حجت کو قائم کریں گے وہ یہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ امام احمد نے یہیں سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس امت کے اندر اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی وعد اللہ، کہ ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا جو ہے حق پر قائم رہے گا، جو کوئی ان کو بگاڑنا چاہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا وعدہ آ پہنچے۔ لوگ مخالفت کریں گے لیکن کچھ نہیں کر پائیں گے، اور بلا شبہ ان میں مجتہدین بھی ہیں جو ہر اس شخص کے خلاف حجت قائم کرتے ہیں جو اللہ کے منہج سے بھٹک جائے اور اسی طرح جو صریح کفر میں ہو۔ کہہ رہے کہ اگر کوئی کسی حدیث کو رد کر دے یہ جانتے ہوئے کہ وہ صحیح ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آدمی کو معلوم ہے کہ حدیث صحیح ہے پھر بھی وہ رد کر رہا ہے کسی وجہ سے، کہہ رہا ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایسا اور ویسا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، والعیاذ باللہ۔ بعض احادیث ضعیف ہوتی ہیں مگر امت میں وہ مقبول ہوتی ہیں، تو کیا اس حدیث کو اس کے ضعف کی وجہ سے رد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ضعیف حدیث کو اگر امت نے قبول کیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اسے رد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ گرچہ سندن ضعیف ہے مگر اس کا معنی صحیح ہے، اور اس کے معنی کے جو ہے صحت پر دلیل یہی کہ اس کی مقبولیت پر امت کا اجماع ہے، اور امت جو ہے گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی۔ یعنی کبھی ہوتا ہے کوئی روایت سندن ضعیف ہوتی ہے مگر اس کا متن جو ہے صحیح ہوتا ہے، اس کی تائید کوئی دوسری حدیث کر رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی دوسری حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ مفہوم ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، تو گویا کوئی دوسری حدیث ہے تو وہ سندن ضعیف ہے، اس کے اندر وہی معنی صرف بتایا گیا ہے۔ کوئی ایک لمبی حدیث ہے، کوئی لمبی روایت ہے اور وہ صحیح بھی ہے، اس کے اندر بھی وہی مفہوم پایا جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے اس کو تائید ملتی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہے امت کے ہاں وہ چیز مقبول بھی ہے، تو اس لیے اس کو مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث قرآن کے موافق نہیں ہے یا حقیقت حال کے موافق نہیں ہے، مطلب سائنٹیفک نہیں جیسے لوگ بولتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عقل میں آنے والی غیر معقول ہے، کچھ لوگ اصول باقاعدہ بنائیں گے قرآن میں جو چیز نہیں ہے ہم، اور حدیث کوئی الگ سے بات بتا رہی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ بہت ساری چیزیں واضح طور پر قرآن میں نہیں، حدیث کے اندر وہ چیز ہے۔ مثال کے طور پر محرمات کے باب میں قرآن میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث کے اندر ہے کہ کسی عورت کو اس کے جو ہے خالہ کے ساتھ، یعنی ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور اسی طریقے سے یعنی خالہ اور اس کی بھانجی کو، اور اسی طرح سے پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو، تو یعنی کسی لڑکی کو اور اس کی جو ہے پھوپھی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو یہ دو چیزیں حدیث میں ثابت ہیں باقاعدہ اور صحیح حدیث ہے۔ تو قرآن میں ایک چیز ہے محرمات کا باب، یعنی ایک ساتھ دو عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے بیک وقت، تو ان میں جو ہے صرف ہے کہ دو بہنوں کو، لیکن حدیث میں تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں اور بتائی ہیں کہ جو ہے خالہ اور اس کی بھتیجی بھانجی، اور پھوپھی اور اس کی بھتیجی، تو ان دونوں کو بھی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں نکاح میں ایک ساتھ۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جیسے قرآن کی روح سے اگر ایک بہن کسی سے شادی کیا تو اس کو طلاق دے دیں یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہوا ہے، اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی پھوپھی سے
شادی کر سکتے ہیں یا اس کی خالہ سے شادی کر سکتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے نہ اس کی پھوپھی سے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، جس طریقے سے قرآن کی روح سے دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ کہنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ایسے ہی یہاں جو حدیث میں اس کو بھی مانا جائے گا، تو ایسا نہیں۔ اس لیے میں نے ایک مثال دیا، اسے بہت ساری مثالیں آپ پا جائیں گے کہ حدیث کے اندر، سنت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بالکل مستقل ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے باقاعدہ، تو یہ استدراک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا، جو کہ وحی خفی ہے اور ایک وحی جلی ہے قرآن کی صورت میں، تو دونوں کو دین کا حصہ مانا جائے گا۔ ڈائریکٹ قرآن کی صورت میں بھی جو ہے دین کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں بھی دین ہے، دونوں کو مانا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی قرآن میں نہیں ہے، حدیث کوئی الگ سی چیز بیان کر رہی تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اگر موافق نہیں ہے تو وہ چیز قرآن سے موافق نہیں ہے، یعنی مطلب قرآن کی کوئی مخالفت میں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ لوگ اپنے حساب سے کرتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو معقول نہیں ہوگا، ہم عربی اگر معقول کی بات کر رہے ہو تو پھر قرآن میں کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن میں مانتے ہیں چاہے معقول ہو یا غیر معقول ہو، تو حدیث میں کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کذبات ثلاثہ والی بات ہے، 3 جھوٹ بولنے والی جو حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، آپ دیکھیں مودودی وغیرہ ان کے یہاں تو کئی ایک حدیثیں انکار کی پائی جاتی ہیں، بہت ساری حدیثیں انہوں نے انکار کیا ہے، یہ جی معقول کہہ کر کے، تو اس کو بھی ایسے ہی۔ اب قرآن میں جھوٹ بولنے کی ایک تذکرہ ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ دیکھو اسے چھوٹے بڑے نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا، تو وہ تو ہے تو اس کو مانتے ہیں۔ تو معقول والی بات اگر تم کہتے ہو تو پھر یہاں کیوں نہیں فٹ کر رہے ہو؟ حدیث میں تو کہہ رہے کہ حدیث نہیں سی، حدیث میں تینوں کا ذکر ہے، 2 اور کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے جو قرآن کے اندر ہے، تو اس کو تو مانتے ہیں، قرآن میں ہے اس کو مان رہے ہیں، لیکن حدیث کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو معقول والی بات تم کہہ رہے ہو، اگر ایک نبی جو ہے نبی ہو کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا، اب وہاں کذبات کا کیا معنی ہے، اس کا صحیح سے جا کے دیکھو نا، کس لیے جو ہے دین کے حق میں بول سکتے نہیں، اللہ کی خاطر جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں بول دیا کیا، تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ چلو تو قرآن میں حدیث کے اندر خود بیان کیا اللہ کے نبی نے، وہ تو بخاری کی روایت ہے، تو معقول کہہ کر کے حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر معقول تمہارے یہاں معقول کوئی اصول ہے اور حقیقت میں یہ صحیح اصول ہوتا تو تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو یہ جو ہے دو رویہ کیوں اپنا رہے ہو بھائی؟ اس کا مطلب تمہارا اصول ہی صحیح نہیں ہے، وہ اصول درست ہی نہیں ہے، قرآن کو مان رہے ہو حدیث کو کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ حدیث میں بھی تو وہی چیز ہے، اس کے اندر اضافہ ہے، بس یہ ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں شیخ ربیع کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنے والا اس کی صحت پر ایمان نہیں لاتا، اس کے نزدیک سند گرچہ صحیح ہے، سند صحیح ہے لیکن وہ جو ہے اس کی صحت پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ نہیں مانتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ حدیث صحیح ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر وہ متن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح مانتا ہے سند کو، لیکن متن کو کہتا ہے صحیح نہیں ہے، جیسے کہ غزالی ہے، محمد غزالی جو اخوانی، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں خواہشات نفس کی پیروی پائی جاتی ہے، اخوانیوں کی یہاں، ان کے پاس شبہات ہوتے ہیں۔ اس نے جو ہے کتاب لکھ ڈالی ہے سیرت پر، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہی حدیث پر نکتہ چینی کی ہے، اور وہی ان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، خواہشات نفسی۔ کہہ رہے ہیں کہ مگر اس کی وجہ سے ان کی جو ہے تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں تعویل کی وجہ سے، تعویل کی وجہ سے ایسا درائے سند کو مسئلے کو لے کے، اور مطلب جو ہے ڈائریکٹ وہ سنت کا انکار، جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے موافق اگر نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، قرآن کے اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، تو یہ لوگ ایسا نہیں کہتے ہیں، البتہ سائنٹیفک اور معقول اور کیا کیا کہہ کر کے حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ، البتہ جو ہے معتزلہ کی طرح سے عقل پرستی میں مبتلا ہو کر کے یہ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا ان کا ترک کر دینا مصنف کے کلام کی روشنی میں اسے مطلق انکار پر محمول کر سکتے ہیں؟ ہاں، معاملہ ایسے ہی ہے، اسے جو ہے مطلق انکار پر ہمیں لوگوں نے کیا ہے، مطلب یہ کہ ترک کر دیے، اگر آدمی کسی چیز کو ترک کر رہا ہے لاپرواہی کے ساتھ،
تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے انکار پر معمول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے مثال کے طور پر کلمہ توحید کا اقرار تو کر لیا، اقرار کر لیا ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس پہ عمل، تو وہ اب نہ دین کو سیکھ رہا ہے اور نہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے مکمل اعراض اور لاپرواہی اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ضروری ہے کہ جب آدمی کلمہ کا اقرار کرے اور دین اسلام کے اندر آئے تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ عمل کرے، سیکھے اور اس پر عمل کرے، نماز کے بارے میں وہ سیکھے، معلوم کرے اور پھر وہ نماز پر عمل کرے، پڑھے، روزہ ایسے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر عقائد ہیں۔ تو دین کے جو تقاضے ہیں ان کو سیکھے اور ان پر عمل کرے، یعنی ان کی جانکاری حاصل کرے، ان پر عمل۔ لیکن اگر کوئی نہ جانکاری حاصل کر رہا ہے اور نہ عمل کر رہا ہے، مطلق کلی اعراض ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گرچہ وہ کیسا بھی پڑھا ہو۔ ہاں، تو مکمل اعراض کو بھی خارج از اسلام مانا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے بھی جانا بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ لاپرواہی ہوتی ہے، ہاں، کہ کلی طور پر ان کے یہاں اعراض، نہ سیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ، اور نہ ہی عمل کرتے ہیں مکمل، نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دین کی، نہ حج کرتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہوتا ہے پھر بھی، تو مکمل اعراض ہوتا ہے ان کے یہاں۔ ہاں، کبھی کہنے سے جنازہ ونازہ پڑھ لیے اور کبھی دکھانے کے لیے چلے گئے جمعہ ومعہ کے لیے، تو وہ تو فرض عین ہے نہیں، جس طریقے سے 5 وقت نماز ہے۔ تو جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، کہ جن کے بارے میں سیکھنا، جاننا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس سے بالکل لاپرواہی، بالکل جو ہے کلی طور پر اعراض، تو کلی طور پر اعراض اور لاپرواہی کو بھی اسلام سے خارج مانا گیا، یہ خروج ہے مکمل طور سے۔ ہاں، کس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کو سیکھنا جو اس کے ضروری چیزیں ہیں وہ تو فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے، واجب ہے، کہ جو فرض اور واجب ہے دین کے اندر، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، جیسے عمل کرنا فرض ہے ویسے سیکھنا بھی اور جاننا بھی فرض ہے۔ ہاں، دین کی تمام جزیات اور تمام مسائل کے بارے میں جاننا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے سیکھ لیا، جان لیا تو اتنا کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جو ہے درس کے اندر اور بھی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔